عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش نظر کتاب سنن ابو داؤد شریف ہے۔ آج کا درس ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان۔ عزیز طلباء، طہارت کے تعلق سے آپ نے کچھ گفتگو پچھلے درس میں سماعت کی تھی۔ طہارت کے بارے میں سائنسی تحقیق پیش کی جا رہی ہے، جس کو آپ اپنے خطاب میں، اگر آپ امام ہیں تو مسجدوں میں روز جمعہ بیان کر سکتے ہیں۔ اسلام میں طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ بیلجیم یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس نے سوال کیا کہ وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں، تو اس کو ایک عالم دین کے پاس لے جایا گیا۔ ان کو بھی اس حوالے سے کچھ زیادہ معلومات نہ تھی، یہاں تک کہ ایک صاحب نے انہیں وضو کی کافی خوبیاں بیان کیں، لیکن گردن کے مسے کی حکمت بیان کرنے سے وہ بھی قاصر رہے۔ وہ طالب علم چلا گیا، لیکن جب کچھ عرصے بعد واپس آیا تو اس نے کہا، ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا کہ اگر گردن کی پشت اور اس کے اطراف میں روزانہ چند قطرے پانی کے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز سے پیدا ہونے والے امراض کا تدارک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسے کی حکمت سمجھ میں آ گئی، لہٰذا وہ بولا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض کافی بڑھتا جا رہا ہے۔ دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے پاس لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک فیصل آباد فزیوتھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع ہی مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن چیزوں سے ممکن ہے یہ تھا۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں حیرت انگیز انکشاف کیا۔ بولا کہ میں نے ڈپریشن کے مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلوائے اور کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں کافی افاقہ ہو گیا۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے میں آخر میں اعتراف کرتا ہے، مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کافی کم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ روزانہ 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق سے کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کراؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ نفسیاتی مریضوں کو وضو کراؤ، کیونکہ نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو میں ہے۔ مغربی ڈاکٹرز نفسیاتی مریضوں کو روزانہ کئی مرتبہ بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ وضو میں ترتیب وار اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اور یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء کو ترتیب وار دھونا فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وضو میں ہاتھ دھونے کی حکمتیں یہ ہیں: نمبر 1، مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے کی وجہ سے ہاتھ میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔
اگر پورا دن ہی ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو ہاتھ جلد ہی کئی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہاتھوں کے گرمی دانے دھونے سے دور ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جلدی سوزش۔ نمبر 4، ایگزیما۔ نمبر 5، پھپھوندی کی بیماری۔ نمبر 6، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے، اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھ میں سمٹ آتی ہے، جس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، کلی کرنے کی حکمتیں کیا ہیں، سماعت کریں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے ہاتھ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ اور پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ غذا کے ذرات اور ہوا کے ذریعے متعدد مہلک جراثیم اور ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ایڈز کہ اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی ہے۔ نمبر 2، منہ کے کناروں کا پھٹنا۔ نمبر 3، پھپھوندی اور چھالے کی بیماری سے بھی بچا رہتا ہے، اور روزہ نہ ہو تو غرارے بھی کرے کہ سنت ہے۔ نیز پابندی کے ساتھ غرارے کرنے والا کوے یعنی ٹونسل بڑھنے کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، اور ساتھ ہی گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنے میں کیا حکمتیں ہیں؟ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو، اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو، جس کا درجہ حرارت 90 درجے فارنہائٹ سے زائد ہو۔ ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سرانجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خوردبین یعنی مائکروسکوپک جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو میں غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والے روئیں ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز ان غیر مرئی روؤں کے ذمے ایک اور دفاعی نظام بھی ہوتا ہے جسے انگریزی میں لیسوزیم کہتے ہیں۔ ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ الحمدللہ، وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے یعنی ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو سے ناک کے اندرونی غیر مرئی روؤں کی کارکردگی کو تقویت پہنچتی ہے، اور انسان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا دھونا یعنی ناک میں پانی چڑھانا یہ بے حد مفید ہے۔ چہرہ دھونے کی حکمتیں سماعت کریں۔ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیاوی مادے، سیسہ وغیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمع رہتا ہے۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض سے دوچار ہو جائیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آئی واٹر ہیلتھ۔ اس مقالے میں اس نے اس بات پر زور دیا، اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل نہیں لگتے یا کم نکلتے ہیں۔ ماہرین جلد و حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کے کریم، لوشن وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اسے کئی مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کے سرکردہ ممبر
بیچر نے خود انکشاف کیا ہے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کیمیاوی لوشن کی ضرورت نہیں، وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اسے بار بار دھونا چاہیے۔ الحمدللہ ایسا صرف وضو ہی سے ممکن ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہوتا ہے، خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتا ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ وضو سے آنکھوں کے اندھا پن سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ آنکھوں کی ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری ختم یا کم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصولوں کے مطابق اگر بھووں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس خوفناک بیماری سے تحفظ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے تو اس طرح اس کی بھویں تر رہتی ہیں۔ جو خوش نصیب اپنے چہرے پر داڑھی کی سنت سجاتے ہیں وہ بھی سنیں۔ ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل کہتا ہے منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہہ جاتے ہیں اور جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ خلال کی سنت ادا کرنے کی برکت سے جوؤں کا خطرہ دور ہوتا ہے۔ مزید داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت رہتی ہے۔ ہم پھر دھوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا بالواسطہ تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہوتا ہے۔ جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے اور انشاءاللہ وہ امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسح، فرض مسح کی کیا حکمتیں؟ سر اور گردن کے مابین حبل الورید یعنی شہرگ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی، حرام مغز اور تمام تر جوڑوں سے ہوتا ہے۔ جب وضو کرنے والا وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شہرگ میں جمع ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے جو مینٹل ہاسپٹل میں سرجن تھے اور پاگل پن کے اسباب کے محقق تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت فلوئڈ مائع میں تیرتا ہے، اس لیے ہم بھاگتے دوڑتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی سخت چیز ہوتی تو بالکل ٹوٹ چکی ہوتی۔ دماغ سے چند باریک رگیں کنڈکٹر موصل بن کر گزرتی ہیں۔ اگر ہماری گردن کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور بار بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گردن کی پشت کو روزانہ 2-3 بار تر کر لینا چاہیے۔ معزز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر لکھ رہا ہے کہ گردن کی پشت کو روزانہ 2-3 بار تر کر لینا چاہیے، جس سے پاگل پن کی بیماری کا خطرہ دور رہتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان 2-3 بار نہیں بلکہ 5 بار اپنی گردن کی پشت کا مسح کر کے یہ فیض حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم پاؤں دھوتے ہیں۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ انفیکشن سب سے پہلے پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار، جراثیم بہہ جاتے ہیں
اور بچے کچے جراثیم انگلیوں کے خلال کرنے سے نکل جاتے ہیں، جس سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی کے امراض دور ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا مستحب ہے۔ وضو کے بچے ہوئے پانی میں شفا ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا ہے، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے سے ناجائز شہوت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے، جگر، معدہ اور مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آج اگرچہ سائنس اپنی ریسرچ کر رہی ہے اور اس طریقے کو ثابت کر رہی ہے، لیکن ہماری سوچ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بننی چاہیے، نہ کہ صرف سائنس پر عمل کرنے کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم۔